Hi viewers, today I'm going to share my experience to visit Citadel of Salahuddin, well known by European historian Saladin in Cairo, Egypt. Saladin, born in Tikrit, Iraq, he learned Quran, mathematics, law, and astronomy. He belonged to a military. His great capabilities and well-executed tactics of military earned him to become a king from a soldier. He built this citadel or the fort of Saladin to protect it from the crusaders. This building was so impressive and magnificent that this building was used for a seat of a government for approximately 700 years. During this period, the layout and structure were altered according to the need of a new ruler. It was used as a military garrison for British when they ruled here, and after that it was used for Egyptian army. Saladin also set out to build a wall around Cairo and the old capital, Fustat. His construction was not complete during his lifetime, and it continued after Saladin's death by his brother Adil, and it was completed in the time of Kamil. Saladin also built a well to supply water to the citadel, and its name was given Well of Joseph. Joseph was his birth name. A Ablag Palace is a part of a citadel which was used to prepare kiswa. Kiswa is a rich cloth which covers Kaaba. It used to be made by Egypt until 20th century. The present structure of citadel is basically altered by Muhammad Ali Pasha in 19th century, and his tomb is there as well in the right side of the courtyard. With the passage of time, most of his original structure is been destroyed, but at the moment National Military Museum and National Police Museum and the Mosque of Muhammad Ali is the main attraction of the citadel, which we will view in the video. From the height of citadel, you can view the superb Cairo, and on a clear day, even you can view the pyramids of Egypt.
السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کروں گا جو میں نے جب میں نے صلاح الدین کے فورٹ سٹیڈل آف صلاح الدین کی سیر کی ایجپٹ میں۔ صلاح الدین کی پیدائش تو عراق میں تکریت کے مقام پر ہوئی تھی، اور اس نے قرآن کا علم، لاء کا علم اور میتھمیٹکس کا علم بھی وہیں حاصل کیا۔ اس کی فیملی ایک ملٹری فیملی تھی، اس نے وہیں سے ملٹری کے بارے میں بھی تجربہ حاصل کیا، اور اس کے اپنے ٹیکٹکس اور اس کی اچیومنٹ کی وجہ سے یہ ایک سمپل سولجر سے کنگ بن گیا، اور اسی نے ایوبی خلافت کی بنیاد رکھی، اور یہ سیریا بھی اس نے فتح کیا، اور ایجپٹ بھی، اور اس سے سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ فلسطین کی جنگ جو حطین کے نام سے مشہور ہے، اس میں اس نے کامیابی حاصل کی، اور فلسطین موجودہ اسرائیل کو فتح کیا۔ یروشلم بھی صلاح الدین ایوب کے قبضے میں آ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ قلعہ کروسیڈرز کے اگینسٹ بنایا تھا تاکہ ان کے اٹیک سے بچا جا سکے، کیونکہ کروسیڈر جنہوں نے فلسطین پر جو قابض تھے وہ اپنے مختلف اور اپنے اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے مختلف علاقوں میں حملے کرتے رہتے تھے، تو صلاح الدین نے اس کے حملے سے بچنے کے لیے یہ فورٹ بنایا تھا، اور اس نے اس کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ اس سے پہلے جو ان کا ایجپٹ کا جو کیپٹل تھا فسطیٹ، وہ بھی کائرو کے ساتھ ہی لگتا ہے۔ اس نے پھر صرف کائرو کے نہیں، صرف کائرو اور فسطیٹ کو اکٹھا کر کے اس کے گرد 20 کلومیٹر قریب ایک وال کا کام شروع کیا تھا، وہ جو اس کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی عادل نے، اور اس کے بعد جو کمپلیٹ ہوئی تھی کام تو یہ کامل کے زمانے میں یہ دیوار وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ یہ اتنی عظیم بلڈنگ ان لوگوں نے بنوائی تھی کہ اس کے بعد یہ 700 سال تک مختلف گورنمنٹ کی سیٹ رہی ہے۔ برٹش نے بھی اس کو اتنی میگنیفیسنٹ بلڈنگ بنائی تھی کہ برٹش نے بھی اس کو اپنے گیریزن کے طور پر استعمال ہوا، پھر ایجپشین فوج نے بھی اس کو استعمال کیا۔ اب جو اسٹرکچر یہاں پر نظر آتا ہے وہ محمد علی پاشا کے زمانے کا ہے۔ اس نے کافی یہاں پر چیزیں ڈیمالش کر کے نیا سرے سے ایجپشین سٹائل پر بنائے تھے، اور ایجپشین سٹائل ایک مسجد ہی موجود ہے۔ اسی مسجد کے کورٹ یارڈ میں محمد علی پاشا مدفون بھی ہے۔ اسی فورٹ کا قلعہ میں ایک حصہ ہے جو کہتے ہیں ابلاغ پیلس۔ اس میں کسوہ تیار ہوتا ہے۔ کسوہ کا وہ کپڑا ہے جو خانہ کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے، اور یہ مصر میں تیار ہوتا تھا۔ 20ویں صدی تک یہ یہیں سے اس ابلاغ پیلس سے تیار ہو کر مکہ شریف میں جاتا تھا اور اس کعبے پر چڑھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ فورٹ اتنا اونچائی پہ بنایا گیا ہے کہ یہاں سے آپ پورے کائرو کو دیکھ سکتے ہیں، اور کلیئر ڈے میں تو آپ یہاں سے پیرامڈس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں سے کافی فاصلے پر ہیں۔ اب اس قلعے میں مین اٹریکشن جو ہے وہ نیشنل ملٹری میوزیم ہے، اور نیشنل پولیس میوزیم کے علاوہ وہ بڑی ماسک ہے جو محمد علی پاشا نے ٹرکش سٹائل پر بنائی تھی، اور اسی میں اس کا مقبرہ بھی موجود ہے۔